ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گٹ ہیلتھ کی بات کریں گے. گیسٹرو انٹرائٹس بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. سمٹمز کیا ہیں, ارلی سمٹمز کیا ہیں, ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اہم ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات ہیپاٹائٹس کی بھی کریں گے. کیا موسم کا اس سے لنک ہوتا ہے؟ بالخصوص مانسون کی ہم بات کریں گے. کیا اس کا لنک ہمارے سٹمک سے, انٹسٹائن سے, اس کی ہیلتھ سے ہوتا ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو پھر احتیاط کیا ہے؟ جنرلی کہا جاتا ہے نا پانی ابال کر پئیں یا منرل واٹر, یا فار دیٹ میٹر اگر باہر کے کھانے کھائیں یا پانی باہر کا استعمال کریں تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ ڈسکس کریں گے. احتیاط کیا کرنی چاہیے اس پر بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر مظفر لطیف گل صاحب نے, انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے موسم کا بتائیں, کیا موسم کا واقعی امپیکٹ ہے ہماری گٹ ہیلتھ پہ؟ سب سے پہلے آئی ایم تھینکفل آپ لوگوں کا, پی ٹی وی نیوز کا. میرے نام میں کریکشن کر لیں. اوکے, یہ گل بری بات نہیں ہے, گل ہے. سوری, گل پختون ہوتے ہیں اور میں پختونوں کا ٹھیک داماد ہے, ہوں, اپالوجیز سر. لیکن نام میرا گل ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے انٹرو میں جو بات کر رہے تھے نا کہ موسم, مونسون اور یہ ڈائجسٹیو یا انہضام کے نظام کی بیماریاں, تو اس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہم کہتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز. واٹر بورن ڈیزیز, کہ وہ بیماریاں جو پانی سے, ٹھیک ہے, وہ کس قسم کے پانی سے؟ دس از کالڈ پلیوٹیڈ واٹر, جو پانی کھارا ہے, گندا ہے, جس میں جب سویج انٹر ہو جاتا ہے, جیسے آج کل مونسون کی آپ نے بات کی نا, بارش ہوتی ہے تو ڈرینیج سسٹم چوک ہوتے ہیں, تو اس پانی میں انفیکشن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سویج آ جاتا ہے. جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا کھارا, وہ پانی کا ٹیسٹ ہے, اٹس اے سالٹی واٹر, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہو, ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا اس کی آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ واٹر بورن ڈیزیزز جو ہے نا, پانی کی وجہ سے, جو پھر وہ کھانے جو پکتے ہیں یا جو کوئی فوڈ آئٹمس ہیں, جو پلیوٹیڈ واٹر, ناقص پانی, جو کہ آلودہ پانی جسے کہتے ہیں, اس سے ہوگا. تو یہ ہماری غذا کی نالی کے بعد معدہ ہے, یہ چھوٹی آنت جو ہے نا, اس میں جب یہ جاتا ہے تو اس سے انفیکشن ہوتا ہے. تو اس کو ہم دو کیٹیگوریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے ڈائریا, گیسٹرو انٹرائٹس جسے کہتے ہیں, لوگوں کو وامٹنگ اور زیادہ پخانے آتے ہیں. تو یہ اس کی 3-4 ٹائپس ہیں آج کے موسم میں. ٹائیفائڈ فیور, ٹھیک ہے, یہ ہم ہاسپٹلس میں, پریکٹسز میں بہت دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ روڈ سائڈ پہ یہ کلفی, فالودہ, گنے کا جوس, تو آپ ذرا اس کے ارد گرد دیکھیں نا, تو وہ بہت زیادہ کوئی صفائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سالمونیلا. یہ ایک انفیکشن ہے جس کو عام اصطلاح میں فوڈ پوائزننگ لوگ کہتے ہیں. تو اس کی آگے کچھ قسمیں, ایک ٹائیفائڈ فیور ہے, دوسرا کالرا ہے, جس سے آپ کو جب یہ انفیکشن ہوتا ہے, چھوٹی آنت انوالو ہوتی ہے تو بہت ساری سکریشنز بنتی ہیں, تو آپ ڈائریا کی صورت میں. تو یہ کوئی بڑی ہائیجینک ٹرم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرا پخانہ ایسے ہے جیسے چاولوں کا پانی ہے, ٹھیک ہے, پیور واٹر جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں بڑے رسک ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھ کے کہیں چلیں یار کیا بات ہے, ڈائریا ہو گیا, علاج ہو جائے. بعض دفعہ اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, پانی اتنا جسم سے نکل جاتا ہے کہ آپ کو گردے, جو کڈنی ہے, اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, لوگوں کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے. اور بعض دفعہ اٹس ناٹ ان کامن, اسپیشلی پاکستان کے وہ حصے جہاں میڈیکل ایڈ ارجنٹلی اویلیبل نہیں ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے, تو پیپل ڈائی آف رینل فیلئر, گردوں کے ہو جانے سے. تو یہ کالرا, ٹائیفائڈ. ایک پھر ہوتی ہے ڈائسینٹری, اسے خونی پیچس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ینگ جو تھوڑے سے پاکستان کے ریموٹ ایریاز ہیں, اٹس ناٹ ویری ان کامن کہ وہاں یہ انفیکشن سے پھر خون کے پخانے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا پریونٹیبل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آج کی جو آپ سے یہ نشست ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کس طرح, ٹھیک ہے. تو پریونشن ایسے ہے کہ ایک تو آپ بی کیئرفل وٹ یو ڈرنک اینڈ ایٹ.
رائٹ. عام اگر آپ باٹلڈ واٹر ہیں ان کی کوالٹیز بھی کویسچنیبل ہیں، لیکن پانی بوائل کر کے ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی کلورین ڈال کے ٹھیک ہے، جو یا تھوڑا سا سالٹ ڈال کے ٹھیک. پینے والے پانی میں بھی کلورین؟ ہاں، کلورینیٹڈ واٹر جو ہے نا، جب سٹوریج دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹھیک ہے، آج سے 100-150 سال پہلے لوگ اس کو ڈیل کر رہے تھے جو بیماریاں آج ہم کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں ڈیولپ ورلڈ سے. تو جو واٹر سپلائی تھی نا، جو میونسپل کارپوریشن سے یونائٹڈ اسٹیٹس ایون رورل ہیلتھ سسٹم میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کلورینیٹڈ واٹر سپلائی شروع کیا، صحیح. تو وہ ٹھیک ہو گیا. پانی آپ اگر باٹل نہیں ہے تو ابال لیں اس کو ٹھیک ہے. دوسرا، جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا گلے سڑے پھل یا اوپن کٹ کے، جیسے اوپن پھل نہیں بک رہا، گنڈیریاں ٹھیک ہے، اسپیشلی آئی گرو اپ کچھ عرصہ لاہور میں، تو یہ ریڑیوں پہ ہم سب کھا پی رہے ہوتے ہیں فلودہ وغیرہ، اس سے اوائڈ کریں. صحیح. سر میں ذرا پانی پر دوبارہ اس لیے آنا چاہوں گا چونکہ یہ تھوڑی سی نئی بات مجھے لگی، اور میں کلورینیٹڈ واٹر، بیکاز یہ ہم سنتے تو آئے کہ جو سٹوریج ٹینکس ہیں اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کلورین ٹیبلٹس ضرور ڈالتے ہیں اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کے بعد، اور کہ کتنے لیٹر میں آپ نے کتنی ٹیبلٹس ڈالنی ہیں، لیکن پینے کے پانی میں یہ میرے لیے نئی بات ہے. دیکھیں سنیں، جی جی، جب آپ سیپٹک ٹینک یا کلورینیٹڈ واٹر کس لیے ہم یوز کرتے ہیں؟ نہانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. جب ہم وین وی آر ٹیکنگ اے بیتھ تو پانی تھوڑا سا منہ میں بھی بالکل کلی وغیرہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، واٹر سے برش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کلورینیشن آف واٹر از دا بیسک کانسیپٹ اس ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے. اوکے، تو یہ آپ کو اگر پئیں تو آپ کو ہارم نہیں کرے گا، اٹ ول ہیلپ یو. کلورینیٹڈ واٹر کا یہ جو میاں شہباز شریف ہیں، جب یہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو صاف پینے کے پانی کا جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس کے پیچھے کانسیپٹ اور تھیم یہی تھا. اوکے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ زبردست. تو اس سے جو پانی ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں اگر آپ اس کو ہی واٹر بورن ڈیزیزز، پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، اس کو ایک تو پانی کا سورس اچھا کر لیں، اس کو بوائل کر لیں، اور دوسرا یہ جب سویج کی مکسنگ ہوتی ہے، ہمارے ڈرینیج سسٹم آپ نے ہر بڑے شہر میں دیکھا ہوگا، مونسون کے حوالے سے بارش ہوتی ہے، وہ سارا اس میں وہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم، اگر آپ کو امیجیٹ ہیلپ کی وہ ایشوز ہیں تو پانی گھر میں بوائلڈ واٹر میں تھوڑا سا نمک ڈال کے، سالٹڈ واٹر، کہ آپ کے جو باڈی کے سالٹس ہیں وہ کم نہ ہو، وہ پریشانی میں نہ. تو آپ کی اجازت سے میں دوسری طرف آنا چاہوں گا. یہ جو گیسٹرو انٹرائٹس ہے، کالرا ہے، پھر ٹائیفائڈ ہے، ڈائسینٹری ہے، ایک دوسرا بہت بڑا مینس ہے جو آج کل اسکولوں میں، بورڈنگ سکولز میں، نرسنگ ہوم تو ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم پیرنٹس کو خود لک آفٹر کرتے ہیں. تو ان دنوں میں وہ ایپیڈیمک ہوتا ہے جسے ہم وائرل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیپاٹائٹس ہے جگر کی سوزش، یہ 2 قسم کا ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ جو واٹر بورن ہے، پانی کی وجہ سے، وہ ہے ہیپاٹائٹس اے اینڈ ہیپاٹائٹس ای. آج کی پریکٹس میں ہم ایون اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ 4-5 پیشنٹس دیکھتے ہیں، ینگ بچے ان دیئر ٹینز، کہ تھوڑا سا بخار، نازیا، وامٹنگ، یعنی الٹی آ رہی ہے، تو آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں نا ایسے، تو وہ پیلی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے ہم پیلیا یا پیلا یرکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی فوڈ بورن ہے، کھانے پینے سے، پینے والی چیزیں، یا ایسا کھانا جیسے کیٹرنگ ہے، کلیکٹیو فوڈ، بورڈنگ سکول میں یا اسکولوں یونیورسٹیز کے کیفیٹیریا میں جب ہائیجین کے سٹینڈرڈز فالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی دیکھیں، ایک ینگ بچہ ہے کہ میں نے کل ہی دیکھا، اس کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کوئی امتحان بھی ہے، اینڈ ہی واز ڈاؤن ود دس پرابلم. تو یہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے. اب یہ ہے کہ فرض کرو اگر ایک انڈیویجول کو ہوا ہے نا، اور ٹائملی نہ اس کا پتہ چلا ہے، نہ اس کی تشخیص ہو، تو وہ پوری فیملی کو ہو جاتا ہے. اسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز، کہ آپ کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر آپ کامن باتھ روم گھروں میں یوز کر رہے ہیں، یا وہی آپ
کھانے کے برتن اسپیشلی کٹلری پلیٹ جو بھی فورک نائف وہ تو اس سے یہ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ پورا گھر جیسے وائرل فلو نہیں ہوتا ایک کو ہوا تو پھر سب کی باری لگ گئی. تو اسی طرح ہیپاٹائٹس اے اور ای جو آپ بات کر رہے ہیں کنٹیجیس ایک سے دوسرے کو کھانے پینے کی چیزوں سے منتقل ہونا. ڈاکٹر صاحب میرے ایک سوال ذرا اسی کے دوران لے لیجئے. ایک مت سن رکھی ہے, اس پہ تھوڑی رہنمائی بھی کیجیے گا کیونکہ ویسے بھی موسم بدل رہا ہے, ساون بھادو کی انٹری ہو چکی ہے پاکستان میں. یہ میں بہت ٹپیکل اس لیے پوچھ رہی کیونکہ اکثر لوگوں کا سوال یا پریشانی میں نے دیکھی ہے. ایک تو یہ سر کہا جاتا ہے کہ تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا, اس سے آپ کو ہیضہ ڈائریا وغیرہ یہ ہو سکتا ہے. یہ کس حد تک درست ہے, کس حد تک صحیح؟ دوسرا یہ آم کا استعمال ان دنوں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روٹی سے آم کھا رہے ہیں, کچھ کھاتے پینے آم کھا رہے ہیں تو ان کے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پانی کی کمی شروع ہو جاتی ہے, پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ ذرا یہ فروٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو آگاہ کیجیے گا. آپ نے تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا یہ سوال ہے. دیکھیں کسی بھی فروٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. واٹر میلن سے پانی پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واٹر میلن تربوز جسے ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہیلدی فروٹ ہے, لیکن اس سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گیسٹرو انٹرائٹس بڑا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ہی گو میں فریش کاٹ کے کھا لینا چاہیے. اچھا, جب آپ اس کو پریزرو کریں گے نا فریج میں یا کہیں اور دوبارہ کھائیں گے, آپ خود بھی ٹرائی کیجئے گا, زیادہ نہ کھائیں کہ اس کا ٹیسٹ بڑا آپ کو عجیب لگے گا, بٹر سا عجیب سا. تو یہ اکثر لوگ بیمار اس وجہ سے ہوتے ہیں ری یوز سے. آپ ایک ہی ایکچولی یہ بڑے سائز کا فروٹ ہے, اگر فیملیز بڑی نہ ہو تو پھر 3-4 میرا تو پورا ہفتہ چل جاتا ہے. نہیں پھر تقسیم کریں نا, بانٹنا سیکھیں. ہاں تو اب تم لے کر آنا تو آدھا مجھے بھیج, لے کر تو آتی ہوں تو آدھا لے کر آؤ نا, اتنا سے مجھے کھلاتی. نہیں آپ یو کین اکاموڈیٹ کھائیں آپ. اور دوسرا جو آم ہے تو غالب نے تو اسے پھلوں کا بادشاہ کہا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. ایکچولی اس میں تھوڑی سی آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسڈ معدے میں تیزاب بننے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. تو میں خود ایک فارمنگ فیملی سے ہوں, تو ولیج کلچرز میں نا دودھ کے ساتھ آم کے بعد میں دودھ پیتے ہیں, لسی یا دودھ. تو شہروں میں اب وہ کم ہو گئی. ایز سچ یہ دونوں بڑے اچھے پھل ہیں اور یہ دے آر ویری ہیلدی. وہ تو اس سے ایز سچ کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی. تو اسی طرح ایک پھل سے ہٹ کے میں بات کروں, چاول ہے, رائس, ری ہیٹ کر کے نہیں کھانے چاہیے, بس تازہ پکاؤ اور کھاؤ. ہاں وہ ری ہیٹڈ جو چاول ہوتا ہے, آپ سر کسی بھی صورت کا چاہے بریانی والا ہو, ابلا ہوا ہو, سنیں نا, آپ کھا لیں, اس کے گنجائش نکالیں اس کے لیے. سر کہنا یہ چاہ رہی ہے میرے لیے نہیں, پوری پاکستان کے لیے. نہیں پاکستان نہیں, دیکھیں آپ پکائیں اتنا جتنا کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم سب تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا بیلٹ ٹائٹ کرنا, اس طرف جانا چاہیے نا. بجلی کی کنزمپشن میں, گاڑیوں میں ایسے ایم لیس نہیں گھومنے میں, غیر ضروری کھانے میں. اب دیکھیں یہ سنت رسول بھی ہے, بھوک رکھ کے کھائیں. آپ بنوائیں یا بنائیں اتنا نا, لیکن جو ری ہیٹڈ رائس ہے نا, دوبارہ گرم کیا ہوا چاول, اس سے بڑی سیریس ڈائسینٹری ہوتی ہے. آپ اگر اپنی ارد گرد عزیز و اقارب میں کبھی پوچھیں نا کوئی بیمار ہو چکا کہ کھایا کیا, تو وہ رات کے چاول تھے, ہاں جی بالکل, صبح میں نے ناشتے میں کھا لیے. اچھا. تو یہ کوئی ہیلدی پریکٹس نہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹس بدلنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا واپس آتے ہیں سر ہم ہیپاٹائٹس پہ. کیا اس کی ویکسینیشن اے اور ای کی جو آپ بات کی آپ نے, ویکسینیشن اویلیبل ہے, کامن پریکٹس ہے, اور کتنی اس کی ایفیکیسی ہے؟ ہاں جی, ہیپاٹائٹس اے کی پریونٹیو ویکسینیشن ہے, ٹھیک, اور دوسرا جو ہیپاٹائٹس ہے وہ ای ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی بھی ویکسینیشن ہے, یہ نئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں آئی مسٹ کانگریچولیٹ کہ یہ ہمارے یہاں رواج ہے. ٹھیک ہے, ہم کمپلیمنٹ یا سپورٹ یا اپریشیٹ نہیں کرتے. پاکستان میں یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے فیروز سنز, انہوں نے بڑی ایفرٹس کر کے چائنا سے یہ ہیپاٹائٹس ای کا انجیکشن لانچ کیا ہے. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ریسنٹلی لانچ ہوا ہے, کوئی سال دو سے. اچھا, یہ پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی ان کی ایفرٹ. اور یہ روٹین امیونائزیشن میں نہیں ہے, الگ سے لگوانا پڑتا ہے. نہیں, اس کے لیے اویئرنیس ابھی اتنی نہیں ہے کہ ٹیکہ ہے بھی.
اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ یہ ای کیا ہے. ای بھی ہیپاٹائٹس ای پیلیا ہے, کھانے پینے سے ہوتا ہے, لیکن اگر یہ پریگننٹ ماں میں ہو جائے تو اس میں 30% چانس ہوتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے, اتنا یہ لیتھل. ہیپاٹائٹس ای حاملہ عورتوں میں بری نیوز ہے. سر حاملہ عورت کی خدا نخواستہ ڈیتھ یا پھر جو وہ بیبی, اللہ معاف کرے, ماں بچہ دونوں خطرے میں ہوتے ہیں. اور بوڑھے ایکسٹریم آف ایجز ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, جو لوگ بوڑھے ہونے کی ڈیفینیشن بھی بچے بڑی دلچسپ ہے کہ ڈاکٹر کی اپنی عمر کتنی ہے, وہ جیسے جیسے عمر میں آگے جاتا ہے نا وہ بوڑھے کی ڈیفینیشن بھی آگے لے جاتا ہے. تو اینی باڈی لائک 70 65. تو اس میں جو انجیکشن ہے نا, یہ اگر لگ جائے پریگننٹ خواتین کو, ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ مونسون ادھر ہے نا زیادہ, اور واٹر بورن ڈیزیزز کے ایپیڈیمک بھی آپ ادھر بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے. ایک کا بھی ٹیکہ بچوں میں تو لگ رہا ہے, تو اڈلٹس جیسے جن کو ہارٹ کنڈیشنز ہیں, کرونک لیور ڈیزیز ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, ان کو اے اور ای کے ٹیکے لگوا لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے آپ بہت بڑی تکلیف سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے, یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سر. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہیپیٹائٹس اے اینڈ ہیپیٹائٹس ای, ان دونوں کی ویکسینیشنز موجود ہیں. بالخصوص پریگننٹ خواتین, بوڑھے افراد, کوئی کوموربڈیز ہیں اور کوئی بیماری ہے تو زیادہ ضرور ہے, لیکن جنرل پریکٹس بھی ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے پریونٹیو کام کرنا ہے, امیونائزیشن کی طرف جانا ہے. تھینک یو سو مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے.